زمین رب پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا سبق ہے الفن الاول علم المعانی سے۔ ہم نے پیچھے ہی پڑھا تھا کہ بلاغت کا جو مرجع تھے وہ دو تھے، ایک یہ ہے کہ معنی مرادی کو ادا کرنے میں خطا سے بچنا، اور دوسرا تھا فصیح کو غیر فصیح سے جدا کرنا۔ تو معنی مرادی کو ادا کرنے میں خطا سے بچنا، اس کے لیے ہم نے پڑھا تھا کہ اس کے لیے ہمیں علم المعانی سیکھنا پڑے گا، اور وہی بحث ہے آج ہماری علم المعانی سیکھنے کی۔ علم المعانی، علم المعانی کی تعریف کیا ہے؟ یہ پہلی لائن میں لکھی ہوئی ہے۔ وَهُوَ عِلْمٌ يُعْرَفُ بِهِ أَحْوَالُ اللَّفْظِ الْعَرَبِيِّ الَّتِي بِهَا يُطَابِقُ مُقْتَضَى الْحَالِ۔ علم المعانی وہ علم ہے، وہ علم جس کے ذریعے عربی لفظ کے احوال کو پہچانا جاتا ہے، جس کے ذریعے عربی لفظ کے احوال کو پہچانا جاتا ہے، وہ عربی لفظ جو مقتضی حال کے مطابق ہو۔ تو علم المعانی میں کیا ہوتا ہے کہ عربی لفظ کے احوال کو پہچانا جاتا ہے، لیکن مطلقاً نہیں، وہ عربی لفظ جو مقتضی حال کے مطابق ہو۔ اور علم المعانی جو ہے یہ 8 ابواب میں منحصر ہے، یعنی علم المعانی میں 8 ابواب بیان ہوں گے۔ میں نے شروع میں کہا تھا کہ اس میں 3 تلخیص المفتاح میں ایک مقدمہ ہے، 3 فنون ہیں۔ مقدمے میں ان کی فصاحت و بلاغت کی تعریف وغیرہ، اور ان کی مقاصد اور ان کے درمیان نسبت کو بیان ہوگا، اور باقی 3 فن، پہلا فن اول علم المعانی، دوسرا فن علم البیان، اور تیسرا فن علم البدیع ہے۔ تو پہلا فن علم المعانی ہے، اور علم المعانی میں 8 ابواب ہوں گے۔ وہ کون کون سے ابواب ہیں یہ نیچے نام لکھیں۔ وَيَنْحَصِرُ، اور یہ علم المعانی منحصر ہوتا ہے یہ 8 ابواب، 8 ابواب میں۔ 8 ابواب کون کون سے؟ احوال اسناد الخبری، احوال اسناد خبری، احوال المسند الیہ، مسند الیہ کے احوال، احوال المسند الیہ، احوال المسندی، تیسرا احوال المسندی ہے، چوتھا احوال متعلقات الفعل، متعلقات فعل کے احوال، یعنی احوال المتعلقات الفعل، اور 5واں القصر، 6واں الانشاء، 7واں الفصل والوصل، اور 8واں الایجاز والاطناب والمساوات۔ یہ ہے علم المعانی کا موضوع۔ علم المعانی کا موضوع لفظ عربی ہے، اس حیثیت سے کہ اس علم میں اسی کے احوال کے متعلق بحث کی جاتی ہے۔ علم المعانی کا موضوع کیا ہے؟ لفظ عربی ہے، اس حیثیت سے کہ اس علم میں اسی کے متعلق بحث کی جاتی ہے۔ علم المعانی کی غرض، علم المعانی کی غرض معنی مرادی کو ادا کرنے میں خطا سے بچنا۔ آگے ان کی وجہ حسر بیان کی ہے، لأن سے اس کی وجہ حسر بیان کی ہے، اور وجہ حسر کی تعریف کیا ہے؟ ایراد الشیء علی المعین، کسی چیز کو عدد معین میں داخل کرنا۔ کسی چیز کو عدد معین میں داخل کرنا۔
علم المعانی کے ابواب کی وجہ اثر سنیں۔ دراصل ٹائم ہونے والا اس لیے تھوڑا تھوڑا جلدی بیان کروں گا، سمجھ لیجئے گا، نہیں آئے تو پھر پوچھ لیجئے گا ورنہ میں بھیج دوں گا اس پہ۔ علم المعانی کی وجہ اثر یہ ہے کہ نسبت کلامیہ خارج کے مطابق ہوگی یا نہیں ہوگی۔ نسبت کلامیہ خارج کے مطابق ہوگی یا نہیں۔ مطابق ہو تو خبر اور مطابق نہ ہو تو انشاء۔ پھر خبر کے لیے مسند اور مسند الیہ اور اسناد کا ہونا ضروری ہے۔ جب خبر کے لیے مسند، مسند الیہ اور اسناد کا ہونا ضروری ہے تو ظاہر بات ہے یہ تینوں چیزیں آ گئی اس میں، مسند، احوال مسند الیہ اور احوال اسناد خبری یہ آ گئے۔ اسی طرح جب مسند فعل ہو یا معنی فعل ہو تو اس کے متعلقات بھی ہوتے ہیں، تو لہذا یہ احوال متعلقات بھی آ گئے۔ اور پھر اسناد اور تعلق میں سے ہر ایک حصر کے ساتھ ہوگا یا بغیر حصر کے۔ حصر کے ساتھ ہو تو کسر اور حصر کے بغیر ہو تو انشاء۔ پھر ہر جملہ جو دوسرے جملے سے ملا ہوا ہو تو اس کا اس کا دوسرے سے ملا ہوا ہوگا۔ جب دوسرے سے ملا ہوا ہوگا تو اس کا معطوف ہوگا یا نہیں۔ اگر معطوف ہو تو وصل، اور اگر معطوف نہ ہو تو فصل۔ چونکہ معطوف ہوگا تو گویا کہ ملا ہوا ہے، اور ملا ہوا ہوگا تو وصل، اور معطوف نہیں ہوگا، الگ الگ ہوں گے تو پھر فصل۔ پھر کلام بلیغ اصل مراد پر کسی فائدے کی وجہ سے زائد ہوگا یا نہ ہوگا۔ کلام بلیغ اصل مراد پر کسی فائدے کی وجہ سے زائد ہوگا یا نہ ہوگا۔ زائد ہو تو اتناب اور زائد نہ ہو تو ایجاز و مساوات۔ زائد نہ ہو تو ایجاز و مساوات۔